سامنے علی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسین الخطائین الحالکین شفیعا اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی الکتاب المجید یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زور سے پڑھیے، باوجہ بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ دائما. جزاک اللہ. دیکھیے، یہ جو ہم لوگ کسی کی اچھی بات کو سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ بیک وقت دو کام کرتے ہیں اس سے. ایک تو جو کوئی اچھی بات بیان کر رہا ہو اس کی بات سن کے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف یہاں پر یہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ دیے جل رہے ہیں تو کتنے عمدہ دیے بنے ہوئے ہیں. یہ تو دیوں کی تعریف تھوڑی ہی ہو رہی ہے، دیوں کا حوالہ ہے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. آپ نے اچھی بات کہی تو آپ کو اچھی بات آئے گا اللہ وحدہ لا شریک له، پروردگار عالم نے توفیق دی ہے. تو پھر جس نے توفیق دی ہے، ورنہ اسی زبان سے ہم گالیاں بک رہے ہوتے، ورنہ اسی زبان سے ہم نفاق کی باتیں کر رہے ہوتے، ورنہ اسی زبان سے ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے کہ آپ کا دل دکھ جاتا، ورنہ اسی زبان سے ہم کچھ ایسا کہہ دیتے کہ آپ کے دل پر جو زخم لگتا وہ مرتے مرتے نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جائے بھیجا ان سے بتیاوے سن پھوڑ بتیاوے. آپ ایک دم سے جس کو قرآن نے احسن الخالقین کہا، تو اس کی بات جیسے ہی شروع ہو تو بچہ جو ہوتا ہے معصوم، وہ تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے نا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بستے ہیں. اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. ابھی گفتگو شروع کی کہیے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ذکر کی عزت حاصل کریں. ذکر کی عزت پروردگار کو ہر حال میں یاد کریں اور اس کی تسبیح کریں اور اس کا ذکر کریں. اس کا ذکر کرنے والے کو ہی ذاکر کہتے ہیں. اور اگر اس کے ذکر کی عادت پڑ جائے تو پھر آپ خاموش رہتے ہیں، آپ کی سانسیں اس کا ذکر کریں. آپ سانس لے رہے ہیں اور اس کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ خاموش ہیں اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے تو ذکر اس کا ہو رہا ہے. پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمیں چہرہ دیکھ کے ہمارا کسی کو لگے کہ ارے یہ کیسا برا آدمی. پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا. فارسی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، مشک آنس کے خود بے بویا نہ کہ عطار بے بویا. جو عطر بیچنے والا ہے وہ اگر کہیں کہ ہمارے پاس مشک ہے تو بیکار ہے نا. آپ اس کی دار باتیں ہوں، خوشبودار ذکر ہو. بات ہے کہ ذکر، اور جس نے ذکر کیا سب سے زیادہ اس کو انعام کیا ملتا ہے. یہ جو آج ہم قرآن حکیم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہوشیار ہو جاتا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا. دل سے ذکر کا کتنا تعلق ہے، اور ذکر کرنے سے دل کیسا ہو جاتا ہے. اور جس کا دل نرم ہوگا، جس کا دل ذاکر ہوگا، جس کا دل عادی ہوگا ذکر کا، اس کے دل کا اثر اس کے چہرے سے عیاں ہوگا، اور اس کے چہرے کو دیکھ کے اس کے سامنے سب کچھ سرنڈر کر دینے والی عادت ہے. جناب رسول اللہ قرآن حکیم کہتا ہے وَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. کہانیاں، قصے بیان کرتے رہو تاکہ لوگ غور کریں. اور سب سے اچھا قصہ جو قرآن حکیم میں بیان ہوا ہے، جس کو قرآن نے کہا احسن القصص،
فرمایا نحنو نقصو احسن القصص، آپ نے ضرور پڑھی ہوگی سورہ یوسف کی مستقل 100 آیتیں جو ہیں وہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کے بھائیوں کے ظلم و ستم اور حضرت یوسف کے کنویں میں پھینکے جانے اور پھر کنویں سے نکلنے اور مصر کے بازار میں بکنے اور پھر عزیز مصر کے دربار میں پہنچنے اور پھر عزیز مصر بننے اور اس بیچ زلیخا کے آپ پر عاشق ہونے اور پھر مصر کی عورتوں کے اپنی انگلیاں کاٹ لینے. آپ کا چہرہ دیکھ کے اس وقت زلیخا نے کہا تھا اپنی انگلیاں کاٹ لو، وہ لیمو کاٹ دو، تو لیمو کے بجائے سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اتنا حسین چہرہ اس سے پہلے نہیں دیکھا. 100 آیتوں میں آپ کا قصہ بیان ہوا ہے اور ایک سے ہیں کہ اس سورہ یوسف کی 100 آیتوں کی تلاوت ضرور کیجئے، معنی کے ساتھ پڑھیے، لیکن 101ویں آیت کا یہ جو حصہ ہم آپ کی خدمت سے تلاوت کرنے والے ہیں اسے اپنے حافظے کا حصہ بنا لیجئے، اسے یاد کر لیجئے. عجیب و غریب دعا ہے اور یہ دعا پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو تعلیم کی ہے، اپنے نبی کو، اور نبی کی یہ دعا ہے. اور انبیاء کی جو دعائیں ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک تو وہ قرآن حکیم میں ذکر کی گئی ہے، تو فرماتا ہے اسے زمین اور آسمانوں کی تخلیق فرما، تو میرا کارساز ہے دنیا بات کا ٹکڑا، توفنی مسلمن، مجھے موت دے تو اسلام پر وجعلنی فرما. اگر ہر نماز کے بعد یہ والی دعا ہم مانگیں تو اس میں حمد بھی ہو گئی، اپنی عاقبت درست کرنے درستی پڑھیے. بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. فاطر السماوات والارض، بلکہ ہمارے ساتھ پڑھیے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن واجعلنی من الصالحین والحقنی بالصالحین. اور یہ ہم آپ نے دیکھا کہ کیسے قلب ماہیت ہوتی ہے، کیسے دل بدل جاتے ہیں، کیسے دل. ہم بات تو یہی کر رہے تھے نا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے تھے. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ ان کا دل کتنا سخت تھا، وہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے کہ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو انہوں نے اسلام کے جرم میں بے تحاشا مارا. اور پھر لیکن ان کی دنیا تو بدلنی تھی، ان کو تو کافر اعظم نہیں رہنا تھا، ان کو فاروق اعظم ہونا تھا، ان کو امیر المومنین ہونا تھا، ان کو اسلام کا ایک بہت بڑا، ایک زبردست مرتبے کا حامل شخص ہونا تھا. ان کو ایسا ہونا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو زندگی میں جنت کی بشارت عنایت فرمائے. مذہب کی جو اہمیت ہے اسلام کی، اس میں سماعت کو، سننے کو ہی بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی ملائکہ جبریل امین آ کے تلاوت فرماتے اور سرکار سماعت فرماتے اور پھر سرکار سے صحابہ کرام اور اہل بیت سنتے، اور بہت بعد میں وہ لکھا گیا. اور آج بھی آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیے تو بیان اس پر یقین نہ کریں، اس لیے کہ ان کا تو تھیسس ہے باقاعدہ اور وہ آپ کے خلاف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضرت ابو ہریرہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے. یہ جو نام ہم نے آپ کے سامنے لیے
یہ اولین جب سے سی سی ٹی وی کیمرے آ گئے ہیں کہ آپ جو اس سے جرم کبھی ہوا ہو اگر وہ ریکارڈ ہے تو پکڑا آ جائے گا. تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے وَبَعَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد تو اٹھایا جانا ہے اور اٹھائے جانے کے بعد حساب ہونا ہے اور حساب. اور یہ دعا ہماری تھوڑی ہے، یہ دعا قرآن حکیم میں لکھی ہوئی اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا. اور یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا جو معصوم جس دن اٹھایا جاؤ اس دل کی ذلت سے محفوظ کریں. تو اس دل کی ذلت سے حفاظت کی دعا تو پیغمبر مانگ رہے ہیں. ہم کون؟ ہماری اوقات پر اللہ کے معصوم بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ نے جن پر اپنے صحیفے نازل کیے. صحیفے اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے. اور جناب ابراہیم کے بارے میں سورہ اعلیٰ سب نے پڑھی ہوگی. جب یہ سورت نازل ہوئی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سجدے کی تسبیح بنا دیا. سبحان ابراہیم و موسیٰ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ دونوں پر صحیفے، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کا نام بھی معلوم ہے اور ان کا ذکر بھی کثرت سے ہوتا ہے. اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر جس پیغمبر کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن صحف ابراہیم کا ان کے دو بیٹے اور دونوں پیغمبر اور دونوں کی اولاد میں پیغمبر جناب اسحاق علیہ السلام. اس خاندان میں اس اولاد میں پیغمبروں کی کثرت ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آپ اللہ کی ہر آزمائی پر پورے اترے. آپ آزمائی کا سلسلہ دیکھیں. یہ جو حج کا سلسلہ ہے، مراسم حج ہیں، مناسک حج ہیں، اور ہندوستان میں رہیں تو نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کا سلسلہ ہے. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو عالم الغیب والشہادہ ہے. تو جانتا ہے کہ آل ابراہیم میں آل اسماعیل میں کنانا، آل کنانا میں قریش میں بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں وہ جو فرمائے وَاسْتَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، وہ فرمائے مجھے بنی ہاشم میں منتخب کیا گیا ہے. لیکن اسی بنی ہاشم میں برابر میں بنی امیہ بھی تو ہیں اور جنہوں نے ظلم کا ریکارڈ قائم کیا، جنہوں نے ظلم کا ریکارڈ قائم کیا ہے. امام حسین شہید کربلا علیہ السلام سے لے کے اور جتنے ائمہ اثنا عشر ہیں بیشتر کی شہادت بنی امیہ کے بنی عباس اس کے ذمہ دار. اور بنی امیہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک ایسا بڑا آدمی موجود ہے، خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ. فرط عشرت سے کھلی پڑتی تھی ایک ایک کلی، چھائی تھی ساری فضا پر کچھ عجب شادابی. غم و اندوہ پہ یہ رات بہت بھاری تھی، ہر طرف عیش و مسرت کی فضا تھا. یہ خبر پہنچی جو زیادہ کو تو دوڑے آئے، ساتھ میں حمزہ و عباس کو اپنے لائے. جاتے کوئی ابو طالب کو خبر پہنچائے، ایک نظر مصحف ناطق پہ تو ڈالی جائے. حسن اس بچے میں جو ہے وہ زمانے میں نہیں، ایسا بچہ تو کسی اور گھرانے میں. بچہ آغوش میں لے کر چلے کعبہ کی طرف، اپنا مقصود دیے مقصد اعلیٰ کی طرف. ڈالتے نظریں کبھی عرش دیکھتے مڑ کے کبھی مسجد اقصیٰ کی طرف، ڈالتے نظریں کبھی عرش معلیٰ کی طرف. چومتے منہ سینے سے دبا لیتے تھے، گود میں جانے تمنا کو چھپا لیتے تھے. لائے کعبہ میں صدا آئی مبارک باشد، اس کا ہر ایک تھا تمنائی مبارک باشد. لائے کعبہ میں صدا آئی مبارک باشد،
اس کا ہر ایک تھا تمنائی مبارک باشد محمد وہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر من ثنيات الوداع وجب شكر الإنعام يا نبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك صلوات الله عليك آپ کا جگمگا پھول گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بدر المنیر مولا کریم بواسطہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب کا اللہ اس مجلس کے اختتام سے پہلے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حبیب علیہ السلام ہمیں قرآن حکیم سے محبت کرنے قرآن حکیم پر عمل کرنے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس پوری بستی کے ایمان والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اے اللہ ان کے درمیان محبت اور اخلاص الصلاۃ والسلام کو پہل ختم فرما دے اے اللہ ان پر اپنا فضل فرما اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے گھروں میں ان کے خاندانوں میں خوشیوں اور مسرتوں کی جھڑی لگا دے وہ سلسلہ قائم فرما دے اور دیر تک قائم رکھ اے اللہ غموں سے رنج سے اعلیٰ ہر پر خوشیوں کا خصوصی اپنی رحمت کے طفیل نزول فرما اس کے ہاں تمام صغیر و کبیر تمام چھوٹے بڑے تمام لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ان کو علم ان کو فضل ان کو کامیابی ان کو کامرانی ان کو صحت ان کو عافیت ان کو سلامتی ان کو تندرستی ان کو رزق حلال اور رزق کی کشادگی عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم